میری آج کی کہانی کا نام دل کا سودا۔ پھولوں کے سجے ہوئے گلدان کو دیکھ کر عنبر کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ آج اسے اپنے دل کی محبت نے تحفہ دیا تھا۔ یہ عجب بات ہے کہ کوئی بھی عورت یہ پھولوں کی چاہت دیکھ کر شاید اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پھول اس کے اندر کی محبت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ جب تک پھولوں میں تازگی ہوتی ہے اس وقت پھول بھی اچھے لگتے ہیں، اور جب تازگی یعنی محبت کے معیار میں تبدیلی ہو تو خود بخود ان پھولوں کا دیا ہوا تحفہ بھی پھیکا لگتا ہے۔ ابھی تو یہ زندگی کی شروعات تھیں، اس کی بھی ابھی سوچ نہیں تھی کہ شادی کے بندھن کے ساتھ زندگی کی ضروریات بڑھتی ہیں اور حالات بھی بدلتے ہیں، لیکن اس کا کم سن ذہن پر بس ایک افسانہ سا تھا کہ سب لوگ صرف ڈراتے ہیں۔ زندگی ایسے کیسے بدل سکتی ہے جب دو دل راضی ہوں اور وہ ایک خواب کی مانند سپنوں کا شہر بنتی ہے۔ نوید اس کا منگیتر تھا اور وہ اس کا کزن بھی تھا۔ بچپن سے دونوں ایک ساتھ کھیلے تھے، ان کے گھر کی دیواریں ایک ساتھ جڑی تھیں اور دونوں گھروں کے حالات بھی ایک دوسرے کے ساتھ نارمل تھے۔ عنبر بہت ہی خوبصورت تھی اور نوید بھی کافی ہینڈسم تھا۔ بچپن سے جوانی تک کا سفر اچھا گزرا تھا، مگر آج جب جوان ہوئے تو والدین کی خواہش پر وہ خوش تھے، کیونکہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات تھے، مگر ابھی ان کی سوچ ہم سفر کے روپ میں دماغ و خیال میں نہیں تھی۔ جب رشتہ ہوا تو دل کی تمام امنگیں جاگ اٹھیں، ان کا دل جیسے روشن سا ہو گیا۔ ہر وقت دماغ ایک دوسرے کی محبت میں اٹکا رہتا۔ دونوں کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ نوید اس سے 3 ماہ بڑا تھا۔ دونوں نے MA کیا تھا۔ عنبر اب گھر داری کرتی اور نوید لیکچرار کسی یونیورسٹی میں لگا تھا، اور گھر بھی اچھا خاصا تھا۔ باپ کی آمدنی زمینوں کے علاوہ ایک ٹھیکیدار کی تھی، جس وجہ سے ایک عالی شان مکان تھا جس کی خوبصورتی تمام محلے والوں کو رشک میں ڈالتی۔ اور ادھر عنبر کا باپ بھی لائر تھا، گھر ان کا بھی عالی شان تھا، ہر طرف سے خوشیوں کا سما تھا، نہ کوئی فکر تھی، بس سب کو شادی کے دن کا انتظار تھا۔ آخر ایک دن ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ جیسے دونوں کے چہرے پر بہار آ گئی، ہر کوئی اپنی پسند سے شاپنگ کر رہا تھا، اور دونوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اس روز ہم دونوں اچھے لگیں۔ بڑی عجب خواہش تھی دونوں کے دل کی شادی کی، کہ شادی کا دن آیا ہے تو سبھی کے تاثرات بہت اچھے ہوں، اور حقیقت میں ان کے تاثرات بہت ہی اچھے تھے کہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے، اور وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے لوگوں کے تبصرے پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آخر وہ دلہن بن کر پیا کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اسے دعا کا خیال آیا کہ اے رب، یہ دنیا کی چمک ہے اور میں تجھ سے ساری زندگی کے لیے سکون چاہتی ہوں۔ اے میرے رب، تو مجھے اس رشتے نبھانے کی توفیق عطا کر، میرے میاں اور میری حفاظت فرمانا۔ یہ ساتھ جب تک رہے خوشگوار رہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کمرے میں بٹھایا تو اسے خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا۔ اس نے گھر والوں سے جائے نماز مانگی اور عشاء کی نماز پڑھی، اور خدا سے رو رو کر سلامتی اور فضلوں کی دعا مانگی۔ ابھی وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی کہ نوید کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جب اس کو جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں بھی یہ احساس ہوا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے بھی عشاء کی نماز ادا کی اور 2 نفل ادا کیے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی کو خوشگوار رکھنا۔ یہ سودا اس خدا سے وابستہ تھا جس نے ہم دونوں کو ملایا ہے۔ آج دل کا سودا اس پالنے والے کے لیے تھا۔ وہ بھی باہر وضو کر کے آیا اور اس کے سامنے اس نے بھی خدا کے حضور اپنی دعا کی تھی اور پھر اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ کہتے ہیں دل کا سودا کبھی گھاٹے کا نہیں ہوتا، اور ان دونوں نے اپنی دل کی محبت کے ساتھ خدا سے دل کا سودا کیا تھا، اور یہ بات خدا کو پسند آئی تھی۔ اللہ پاک نے اولاد، دولت، عزت، سکون سب کچھ ان کے مقدر میں لکھا، کیونکہ دنیا کی لذتیں اپنی جگہ تھیں اور اللہ کے ساتھ دل کا سودا ایک پاکیزہ جذبہ تھا۔ جب انسان خدا کے مقام کو سمجھتا ہے اور اس پر اپنا سب کچھ وارتا ہے تو دل کا سودا انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
میری آج کی کہانی۔ یہ کون تھا؟ دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی مگر کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گھر میں خوب شور مچا ہوا تھا اور ہر طرف رنگین کمکموں سے گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کسی کو دروازے کی دستک سنائی نہیں دے رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر سبھی دھنگ رہ گئے۔ اس نے اپنی داستان سنائی کہ میرے گھر اچانک وفات ہو گئی ہے، پلیز آپ تھوڑا سا شور کم کر دیں۔ اس رات ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس بات کا سننا تھا کہ سب کے سب جیسے ہوش اڑ گئے ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے انہیں کہا کہ آپ ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا ہوا اگر آج ہمارے گھر خوشی ہے، آپ کا اس میں کیا قصور؟ اور یوں شادی کی خوشی ماند پڑنے لگی۔ دلہن کے ماں باپ کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا لیا اور اپنے ہمسائے کے گھر گئے اور تعزیت کی کہ ہمارے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو بتا دیں۔ وہ بیچارہ زوروں کو تار رونے لگا کہ آپ کے گھر خوشی کا سماں تھا، شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ وہ میاں بیوی نے کہا، آپ ہمارے ہمسائے نہیں بلکہ آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دکھ میں ہوں اور ہم آپ کے دکھ کا احساس نہ کریں؟ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کچھ بھی بولتا۔ انہوں نے کہا، وقت کا کسی کو علم نہیں، کیسا آ جائے، جو آیا ہے اس پر صبر کریں۔ لڑکی والوں نے سسرال کو بتا دیا کہ موقع اچھا نہیں، آپ آئیں اور کھانے کے بعد اپنی امانت واپس لے جائیں۔ یہ تھی ایک نیک دل لوگوں کی کہانی جنہوں نے اپنی خوشی کے دن کسی کے غم میں بانٹ دیے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے۔ ہم میں سے کون ہوگا جو اس طرح ہمسائے کے حقوق ادا کرے گا؟ آج دلوں میں سوائے نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، کسی کو کسی کا درد دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب رشتے جو ہماری محبت کا تقاضا کرتے ہیں وہ سب مٹی میں مل گئے ہیں۔ خدا را ان رشتوں کی پہچان کیجیے۔ ہماری محبت صرف ہماری خود غرضی نہ ہو۔ اگر ہم بچوں کو یہ درس دیتے رہیں مگر خود ہم ان پر عمل نہ کریں تو یہ ہماری کہانیاں ان کو سنانا بے فائدہ ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں کی محبت صرف خدا اور اس کے رسول کے فرمان پر تھی، جس کا اثر ان کے بچوں کی قسمتوں پر ہوا تھا۔ اس نیکی کی عوض خدا نے انہیں بے شمار دیا اور بچوں نے بھی اپنے ماں باپ کا سر ہمیشہ بلند رکھا۔ وہ والدین عظیم ہوتے ہیں جن کا رویہ بچوں کے لیے اور ہر فرد کے لیے مشرے راہ ہوتا ہے۔ کئی موقعوں سے دیکھا ہے مگر کسی کو سوائے اپنی خوشی کے کچھ سوچتا نہیں۔ احساس کم ہو گیا ہے، صرف اپنی شوکت پر ہی سب کو ناز ہے۔ اے ہمارے پیارے مولا، ہمارے دلوں سے اس میں برائی دل سے نکال دے تاکہ ہم دوسروں کا درد سمجھ سکیں۔ اب تو محبت کم اور نفرت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے عمل سے دنیا کی محبت کو جگا سکیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ بھی کہانی پسند آئی ہوگی۔